بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے کا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور مشہور اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ تعالی میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوا، اور اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پیاس اور لاحق ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے غسل سے صحبان اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شہرت تھی، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں ان سب سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آ جاتا، اس سے اپنا مقصد کہتا۔ وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردے کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اسی طرح گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ بیٹھے ہوئے تھے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا، یعنی آپ مسکرا دیا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لیے ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اس 10 روپے دینا چاہیے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس دور کے مطابق یہ بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا، اور اترتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سالہ پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت ہے۔ کئی مرتبہ زہر بھی ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات سے حد سے بڑھ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑھنا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے۔
اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے، وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین۔ اس قبر سے آواز آئی کہ والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ اس کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کے قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی کہ والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا جا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ پوچھو۔ اور جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ آپ یعنی حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا بلند لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجیے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی خود فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین، اور ہمیں صرف اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیے گا۔ جزاک اللہ۔